الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. قابل صد احترام میزبان مجلس محترم المقام محمد امیر بندی صاحب، سٹیج کی زینت صوفی باصفا استاد غلام شبیر صاحب، اور آج کی اس خوبصورت بزم کے اور مجلس کے جملہ حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آج کی اس بابرکت نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے کے کم و بیش 9 اصول بیان کیے ہیں، 9 تقاضے بیان کیے ہیں، 9 رہنما راستے عطا کیے جس پر چل کر انسان کامیابی کی طرف جا سکتا ہے، دنیا کے اندر آنے کے وہ مقاصد پورے کر سکتا ہے. بات کو شروع کرنے سے قبل 2 باتیں توجہ طلب ہیں جو پوری گفتگو کا ماحصل ہوگا. ایک وقت تھا کہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، گھوڑوں کے ذریعے پیدل انسان اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتا تھا. کئی دن لگ جاتے تھے، کئی ماہ بھی لگ جاتے تھے. جو انسان ترقی کرتا چلا گیا، ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی گئی، تو ذرائع ابلاغ کے اندر تیزی کے ساتھ ترقی ہوتی چلی گئی.
حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ سیل فون آ گیا، موبائل۔ میں نے ساری باتیں درمیان میں سے چھوڑی ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ موبائل آ گیا، سیل فون، اور ایک وقت آیا کہ وہ جب موبائل ابتدائی دور میں آیا تو وہ صرف اس کا بنیادی مقصد تھا کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کے درمیان اس کا رابطہ کروایا جائے کال کے ذریعے۔ یہ موبائل کا بنیادی کانسیپٹ اور بنیادی مقصد تھا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب سائنس نے موبائل کو بنایا تو اس کے تخلیق کی، اس ٹیکنالوجی کے ایجاد کا بنیادی مقصد یہ رکھا کہ موبائل کا کام ہے رابطہ کرنا، دوسرے بندے سے رابطہ کرنا، کمیونیکیشن، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ ایک وقت آیا کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی کہ اب موبائل فون جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی مانند ایک حیثیت اختیار کر گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر یہ چھوٹا سا موبائل سیل فون جو ہے یہ پوری دنیا کے کونے کونے کی خبر آپ کو فراہم کرتا ہے۔ آپ کپاہی کے اندر بیٹھ کر کے امریکہ کے گلی کوچے کا وزٹ کر سکتے ہیں، اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر نیٹ آ گیا، کمیونیکیشن آ گئی، بہت ساری اور چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو گئی۔ ایک وقت آ گیا، لیکن اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس کا جو کمیونیکیشن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا رابطہ۔ وہ کیا تھا؟ رابطہ۔ آج بھی اگر آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا کوئی بھی اکاؤنٹ آپ یوز کر رہے ہیں، آپ چلاتے چلاتے جو ہی کال آتی ہے فوراً فون اسی وقت اس سارے سسٹم کو کٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کال سنو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ آپ مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں کہ آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، آپ ریسرچ کا کام کر رہے ہیں، گوگل پر بیٹھے، آپ ٹویٹر پر بیٹھے، کوئی بھی اکاؤنٹ آپ یوز کر رہے ہیں، جو ہی کال آتی ہے سسٹم سارا بلاک ہو جاتا، رک جاتا، اور فوراً آپ کی کال شو ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایک انسان کے ہاتھوں کی تخلیق شدہ چیز جو ہے اس کے سافٹ ویئر کے اندر بنیادی طور پر انسان نے اس کی تخلیق کا مقصد ڈکلیئر کر دیا کہ اس سیل فون کا مقصد ہے لوگوں کے ساتھ رابطہ کروانا، کال کرنا بنیادی مقصد ہے، کال کے ذریعے کمیونیکیشن کرنا یہ بنیادی مقصد ہے۔ اب وہاں سے اٹھ کر کے سیل فون اتنی ترقی کر گیا کہ دنیا و مافیا کی ٹیکنالوجی اس کے اندر آ گئی، مگر جب وہ کال آتی ہے تو اپنا بنیادی مقصد نہیں بھولتا۔ وہ اپنا بنیادی مقصد، کال آتی ہے سارے سسٹم کو بلاک کر کے فوراً وہ کہتا ہے کال سن لو۔ یہ ایک مثال ہے بلا تشبیہ بلا مثال کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب تخلیق فرمایا اور دنیا کے اندر بھیجا تو رب نے بھی اس انسان کے سافٹ ویئر کے اندر اس کی تخلیق کا ایک بنیادی مقصد رکھا۔ وہ بنیادی مقصد کیا تھا؟ اتق اللہ، تقوی اختیار کرنا ہے انسان دنیا کے اندر جا کر کے مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھول نہ جانا۔ جب دنیا کے اندر انسان آیا، جو اس کی عمر بڑھتی گئی وہ ترقی کرتا گیا، علوم حاصل کرتا گیا، تو وہ انسان اپنے تخلیق کے بنیادی مقصد کو بھولتا چلا گیا۔ وہ بھول گیا کہ نماز بھی پڑھنی تھی، وہ بھول گیا کہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی تھی، وہ بھول گیا کہ 5 وقت کی نماز جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف جانا ہے۔ وہ دنیا کے کاموں میں اتنا پھنس گیا کہ اس نے آہستہ 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 یہ جواز تلاش کرنا شروع کر دیا
کہ یہ نماز پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ حج کرنا، یہ زکوٰۃ دینا، یہ اعمال صالحہ کرنا، یہ اللہ اللہ کرنا، سچ بولنا، ایمانداری، یہ سارے معاملات وہ بھول گیا اور اس نے سارے وہ راستے اڈاپٹ کر لیے جو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متضاد تھے، اپوزٹ تھے، اور وہ اپنے بنیادی تخلیق کے مقصد کو بھول گیا۔ سو انسان کے لیے یہ موبائل سیل فون جو ہے یہ بطور عبرت ہے کہ انسان تیرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز وہ اپنا مقصد نہیں بھول سکا، تو نے اس کو مقصد دیا، تیرے ہاتھوں سے اس کا سافٹ ویئر بنا، مگر تجھے جس رب نے پیدا کیا تو اس رب کو دنیا کے اندر بھول گیا، اور آ کر کس دنیا کے اندر سرائکی کا ضرب المثل کا ایک جملہ بولتا ہے کہ این جہاں مٹا اگلا کہیں ڈٹھا۔ یہ ممبروں پر بیٹھنے والے مولوی یہ کو قبر کا اندر کا منظر دے کر آئے ہیں، رب کو مل کر آئے ہیں کہ آج ہمیں حدیثیں ڈر کی سناتے، خوف کی سناتے، اور ہمیں کہتے نماز پڑھو۔ ان کے ہاں تو کام کوئی نہیں، ہم نے تو ہل بھی چلانا ہے، زمین بھی بیج بھی ڈالنا ہے، پانی بھی لگانا ہے، فصل بھی کاشت کرنی ہے، پھر کاٹنی بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، دنیا داری کمائے نہیں تو کہاں سے کھائیں؟ تو یہ سارے جوازات انسان کو جان چھڑا نہیں سکتے، یہ اٹل بات حقیقت ہے، اس سے کبھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری مثال اسی سیل فون کو دیکھیں، جب آپ مارکیٹ میں دکان سے خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ڈبہ پیک دیتا ہے، سیل ہوتا ہے ڈبہ، جب آپ اسے کھولتے ہیں تو آپ جو بھی سیل فون خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کتاب کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ وہ ساری انگلش میں لکھی ہوتی ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اسے جانتا نہیں ہے، مگر جس نے وارنٹی دینی ہوتی وہ کہتا ہے یہاں سائن کیے جانا۔ اب سائن ہم کر کے آ جاتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور کچھ نہیں ہوا تو وہ وارنٹی کارڈ پر ڈیٹ تو لکھ کر کے دے گا نا، اس ڈیٹ کے لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا تو نے قبول کیا، مانا ہے۔ اب جب تجھ سے اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو وارنٹی تمہیں اس اصولوں کے مطابق دے گا۔ تو کہے گا کہ میں نے نہیں پڑھا، تو وہ کہے نہیں پڑھا تو میرا قصور تو نہیں ہے، ان پڑھ تو میرا قصور تو نہیں ہے، تو نے تو یہاں انگوٹھا لگا کے گئے ہو، سائن کر کے گئے ہو، یہ اس کا وارنٹی کارڈ ہے۔ اب جو اس کے اصول ہیں میں تو اس کے اصولوں کے مطابق تمہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو کتاب چھوٹی سی دیتے ہیں، اس کتاب کے اندر، اس بک کے اندر اس موبائل کے متعلقہ جملہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو چلانا کتنا ہے، بیٹری چارج کتنی کرنی ہے، کتنے گھنٹے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، سنبھال کے کیسے چلانا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا نظام ہے، خراب ہوگا تو کس کس کی وارنٹی ہے، کس کس کی وارنٹی نہیں ہے، کیا کیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی۔ اب آپ ان اصولوں کے مطابق موبائل کو استعمال کریں گے تو وہ دیر پا ہوگا، لمبی عمر نکالے گا۔ اگر آپ اس اصولوں کے مطابق نہیں استعمال کریں گے، تھوڑا وقت ہوگا، جل جائے گا، خراب ہوگا، کچھ ہوگا۔ مگر اس کے متعلق جملہ چیزیں، ہدایات اس کتاب کے اندر لکھی ہوتی، بلا تشبیہ بلا مثال۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا تو رب نے دنیا کے اندر جب انسان کو بھیجا، اس انسان کے سافٹ ویئر کے متعلق سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اس کے سافٹ ویئر کی ایک ایک چیز کے متعلق ہدایات اور زندگی کس طرح گزارنی ہے، معاشرے کے اندر کیسے بسر کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس کے جملہ ہدایات اور جملہ تعلیمات انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک کتاب دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی تخلیق کے متعلق اس کے ساتھ، بات سمجھ آئی؟ اب اس کتاب کے اندر اس انسان کے متعلق یہ جو 6 فٹ کا قد ہے، اس قد کے متعلق، اس 6 فٹ کے انسان کے متعلق، اس کے پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک
اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، ساری ہدایات اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔